تو مومن کی زندگی ایک با مقصد زندگی ہے۔ مومن کے اوپر جو بیماری آتی ہے تو وہ بھی رحمت ہے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی اس میں رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس امت کو اس زوال سے، اس پستی سے، اس آزمائش سے نکال دے۔ اللہ کریم ہمارے اعمال کو، جو ہمارے اعمال سیئہ ہیں، ان کو اپنے محبوب کے جوڑوں کے صدقے معاف فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی کھلے عام پھیل جائے، اللہ کریم اس قوم پہ طاعون نازل فرماتا ہے، اللہ کریم اس طرح کی اور بیماریاں نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کر دیتی ہے، اللہ کریم اس پہ قحط سالی نازل کر دیتا ہے، مشقت، پریشانی، آزمائش میں وہ امت جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کریم پھر اسے ظالم حکمران دیتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں پہ ظلم کرے۔ یعنی برے اعمال تو امت کے ہوتے ہیں، برے اعمال تو ہمارے ہیں، ہماری وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے پھر اللہ کریم بارش بھی نہیں عطا کرتا۔ فرمایا کہ یہ جو بارش ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ کریم انسانوں کو بارش بھی نہ دیتا۔ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونے، ندامت کے آنسو اپنی جولیوں میں گرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جو حکمران اللہ کریم کی کتاب کے احکامات جو وہ نافذ نہیں کرتے، پھر اللہ کریم انہیں آپس میں باہم لڑائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا نشہ دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کا جو اس وقت جو حالات ہیں یہ ان کے کرتوت ہیں اور ہمارے اعمال سیئہ ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، اس میں اللہ کریم کا کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ کریم لوگوں کو پریشان فرمائے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ کریم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم جس بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس کے رہنے والوں کو ہم تنگی بھی دیتے ہیں، اس کے رہنے والوں کو ہم تکلیف میں، پریشانی میں بھی مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا فرمان ہم سے اس وقت یہ مخاطب ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ اللہ کریم سے معافی مانگیں، اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں، اس کی طرف اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو لے کے اپنے رب کی حضور کی بارگاہ میں جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کے وسیلے کے ساتھ، حضور کی پیاری زلفوں کے ساتھ، حضور کے علم نشرح لک صدرک والے سینے کے ساتھ ہم اللہ کریم سے معافی طلب کریں تو ضرور اللہ کریم اس امت میں رحم فرمائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر بندہ، ہر انسان، ہر شخص اپنے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے ممبر کے ساتھ مخلص ہو جاؤں۔ اگر آپ کا کنسٹرکشن کا کوئی کاروبار ہے، جو مستری ہیں، جو مزدور ہیں، وہ اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جو دودھ والا ہے وہ اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ جو کپڑے والا ہے، جو بھی الغرض جس کا جس طرح بھی کوئی شعبہ ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کریم اپنے رحمت خاصہ کے صدقے، اپنے محبوب کے جوڑوں کے صدقے ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے حال پہ کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ وطن عزیز تا قیامت آباد اور شاد رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز خضوع خشوع کے ساتھ مسجد میں جماعت کی صورت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔